کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ معیشت مثبت سمت میں گامزن، اقتصادی اشاری معاشی ترقی کے عکاس، پالیسی ریٹ میں کمی خوش آئند پیش رفت ہے۔ مہنگائی کی شرح ایک سال میں 32% سے کم ہو کر 9.6% پر آ گئی ہے۔ تفصیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ۔ 25 ستمبر کو کوئی IMF ووٹ میٹنگ میں پاکستان سے متعلق ایجنڈا پیش ہوگا۔ وہی قومیں کامیاب ہوئیں جنہوں نے حالات کا دھارا بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وقت آ گیا ہے یکسوئی اور واضح سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے نوجوان ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو۔ حکومتی کاوشیں اجاگر کرنے میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے کردار کی ستائش۔ چھوٹے اور درمیانی کاروباری اداروں کو مزید منافع بخش بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ احسنیز کا شعبہ قومی ترقی کا انجن ہے، سمیڈا کے بورڈ کو فی الفور فعال کیا جائے۔ فیصلہ سازی میں خواتین کاروباری افراد کو خصوصی طور پر شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم قوم کی حمایت اور بے مثال قربانیوں سے حاصل ہونے والے امن کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت شکست دیں گے۔ پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر اداروں کی استعداد میں اضافے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ضلع اکزئی میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو مکمل ناکام بنانے کا عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی آپریشن سیکورٹی کے مجموعی صورتحال اور قبائلی اضلاع میں امن و استحکام کے لیے کثیر الجہتی اقدامات پر بھی بریفنگ۔ سپہ سالار کی یادگار شہدا پر حاضری اور پھول چڑھائے۔ اسٹیٹ بینک پالیسی کی ریٹ میں 2% کمی کے اعلان کے اسٹاک پر مثبت اثرات۔ 100 انڈیکس میں 315 پوائنٹ کا اضافہ۔ انڈیکس 7933 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس نے ایک بار 80,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کی۔ سرمایہ کاروں کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ نئے عالمی چیلنجز اور بڑھتی ہوئی کشیدگی سے دنیا کے منقسم ہونے کا خطرہ بڑھا ہے۔ اقوام عالم کو متحد کرنے کے لیے مساوات اور انصاف ضروری ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار عالمی اتحاد کی کھلم کھلا تضحیق ہے۔ معاشی طور پر کمزور ملکوں پر قرضوں کے انبار عالمی اتحاد میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کو ٹیکنالوجی کی غلط استعمال سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گلوبل کال اجلاس میں ورچوئل خطاب۔ معیشت بلند پرواز کے لیے ٹیک آف پوزیشن پر آ چکی ہے۔ IMF کا حالیہ پروگرام آخری ثابت ہوگا۔ پالیسی ریٹ میں کمی کے کاروبار اور معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ ملک بھر کی صحافی برادری بانی PTI کے بے درپا بیان اور علی امین گنڈا پور کے نازیبا الفاظ پر سراپا احتجاج۔ اسلام آباد PTI رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کے دوران میڈیا نمائندوں نے مائک اٹھا لیے۔ صحافیوں کا بائیکاٹ۔ PTI رہنما نیوز کانفرنس نہ کر سکے، میڈیا نمائندوں کا علی امین گنڈا پور سے بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ۔ علی امین گنڈا پور پہلے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر ان سے بھی معافی بھی مانگتے ہیں۔ دور میں ہم نے سیاسی انتقام کا سامنا کیا۔ ماضی میں کسی نے ہماری آواز سے آواز نہیں ملائی تھی۔ احتجاج کرنے والے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ ماضی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر معذرت کریں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ امور خارجہ کا شعبہ صوبائی نہیں وفاقی ہے۔ علی امین گنڈا پور پاکستان کی سلامتی پر گنڈاسا نہ چلائیں۔ افغانستان سے متعلق پالیسی وفاق طے کرے گا۔ ملکی سالمیت کو کسی صورت انداز نہیں کر سکتے۔ سینٹ میں علی امین گنڈا پور کے اقدام کا محاسبہ کریں گے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ پارلیمنٹ لاجز کو PTI گرفتار ارکان کے لیے سب جیل بنانے کا فیصلہ۔ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے والے PTI گرفتار ارکان کو پارلیمنٹ لاجز میں رکھا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے احکامات جاری۔ پولیس حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اشتہاری ملزم زلفی بخاری کی جائیدادی قرقی کا حکم۔ زلفی بخاری کا 30 کنال اور 4 کنال کا دوسرا پلاٹ بھی بحق کے سرکار ضبط۔ اٹک میں 91 کنال 10 مرلہ زمین بھی قرق کرنے کا حکم۔ زلفی بخاری بانی PTI کے قریبی ساتھی ہیں۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔
سندھ میں وفاقی حکومت کے تعاون سے اہم شاہراہوں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کی ملاقات۔ معاشی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ جام شوروں سے 7 قومی شاہراہ اور مہران ہائی وے کو 2 رویا کرنے پر بھی گفتگو۔ سندھ میں PSDP منصوبوں کی فنڈنگ جاری، وزیر خزانہ کی بھی یقین دہانی۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان دنیا میں رول ماڈل بن رہا ہے۔ ITU گلوبل سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کی رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ IT کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں مواقع کے پیش نظر نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ پارلیمنٹ کا اصل کام قانون سازی اور حکومت کی اولین ترجیح امن و امان ہے۔ PTI دور حکومت میں 12 اپوزیشن ارکان کو معطل کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی حملہ کرایا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے اختلاف بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ارکان اسمبلی کی گرفتاری پر مل کر بیٹھ سکتے ہیں تو آئین اور قانون کی مضبوطی کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ صہیونی افواج کی فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ امدادی کارکنوں کے لیے کام جاری رکھنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا غزہ میں سرگرمیاں انتہائی محدود کرنے کا فیصلہ، سب سے بڑے طبی انخلا کا اعلان۔ بھارتی ریاست منی پور میں حکومتی مظالم کے خلاف عوام سڑکوں پر، طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ، 50 سے زائد طلبہ زخمی، 11 معصوم بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مودی سرکار کا ریاست میں اسکول اور کالجز بند کرنے کا فیصلہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اولمپئن ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب۔ گورنر پنجاب نے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ارشد ندیم کو 15 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ ارشد ندیم جیسے نوجوان قوم کا فخر ہیں۔ قومی ہیرو نے پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر۔ کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔